بھائی نے کہا کہ خاتون کسی پروگرام کے بعد دعا کروا رہی تھی، یعنی کوئی محفل تھی ان کے اطراف میں، اس میں خاتون دعا کروا رہی تھی، تو دعا کرتے ہوئے انہوں نے لفظ یہی ہے کہ لا علمی میں یا غفلت میں یوں دعا کی کہ اے اللہ جو دنیا سے بے ایمان چلے گئے ان پر بھی رحمت نازل فرما یا رحمت کی نظر فرما۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو دنیا سے بے ایمان چلے گئے وہ کافر ہیں، اور کافر کے بارے میں اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا، جیسے ایک آیت یہ ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر وہ مر جائے کہ اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بھی دیگر آیات ہیں جو کفار اصلی کے بارے میں بھی ہیں، تو چلو مرتد کے بارے میں کفار اصلی کے بارے میں بھی یہی ہے، یعنی جو شروع سے ہی کافر ہوتے ہیں۔ مرتد تو وہ ہے جو مسلمان ہو پھر کلمہ کفر کہہ کے کافر ہو جائے۔ ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر مرنے کے بعد اگر یہ کفر میں مریں، مغفرت اور رحمت کے دروازے بند ہیں۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف دعا کرتا ہے تو گویا کہ اس کو ان آیات پر شبہ ہے، شک ہے، وہ ان کو صحیح نہیں سمجھتا جن میں ان کے حالت کفر پر مرنے پر ان کے لیے مغفرت اور رحمت کے دروازے بند ہونے کا ذکر ہے، تو لہذا ایسا شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہی علماء نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے کسی بھی کافر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کے لیے ایسے الفاظ رکھنا اللہ اس کو رحمت کی جگہ پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، جو ایسا کرے گا سب دائرہ اسلام سے خارج۔ تو یہ خاتون بھی باہر ہوئیں، اور جن لوگوں نے اس پر آمین کہا وہ بھی باہر ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا تو دین کیوں نہیں سیکھا تھا آپ نے؟ یہاں پہ یہ کم علم عذر نہیں ہے، قرآن کی واضح آیات موجود ہیں۔ قرآن اسی لیے کہا نا کہ بار بار پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس چیز کے بارے میں مطالبہ فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا ان خاتون کو بھی چاہیے کہ ناک اونچی کیے بغیر، تکبر میں مبتلا ہوئے بغیر، کیونکہ اس قسم کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں جب سمجھایا جائے تو ان کے اندر ایک باطنی، میں نے تکبر دیکھا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتا الحمدللہ، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن بعض میں ایک باطنی تکبر ہوتا ہے جو حق کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ انہیں گلٹ فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا ایسا ہے ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر لوگ شاید ہماری وہ عزت اور ویلیو باقی نہیں رہے گی جو پہلے قائم تھی، تو وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنے کفر پر، اور یہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان خاتون کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا، اور جتنوں نے آمین کہا ان سب کو بھی چاہیے کہ وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی خاتون جن سے اس قسم کے معاملات سرزد ہو رہے ہیں ان کو مجبور کریں، آپ بونڈ کریں کہ اگر دوبارہ تبلیغ دین کرنی ہے